بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، چھٹی کتاب نستور موت کے شکنجے میں۔ نستور کی طاقت واپس آ گئی تھی۔ نستور نے کامئی ناگن سے پوچھا، عمرو ایاز، زکوٹا اور یاماک کا کچھ پتہ چلا؟ کامئی ناگن نے کہا، تمہاری مصیبت سے فرصت ملتی تو اپنے دوسرے دوستوں کا پتہ کرتی۔ میں نے تو یروشلم کا پورا شہر چھان مارا ہے، وہ لوگ اس شہر میں نہیں ہیں، یہاں سے وہ آگے جا چکے ہیں۔ ہمیں بھی ان کی کھوج میں یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ خطرہ ہے کہ مکار پجاری پھر کوئی چکر چلا کر تمہارا لاکٹ غائب نہ کر دے۔ نستور نے پوچھا، یہ مکار پجاری کون ہے؟ کامئی نے ہنس کر کہا، اچھا ہوا کہ تم اسے بھی بھول گئے، یہ وہی مکار پجاری ہے جسے تمہارا لاکٹ چھین کر تمہیں اپنے قبضے میں رکھا تھا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، پھر کسی وقت سناؤں گی، ابھی اس شہر سے نکل چلو۔ مگر کامئی بہن، ہم عمرو، زکوٹا اور یاماک کی تلاش میں کون سے شہر کی طرف چلیں؟ نستور نے پوچھا۔ کامئی ناگن کچھ سوچ کر بولی، یہاں سے آگے شمال کی جانب کاربھج نام کا ایک شہر ہے جو سمندر کے کنارے آباد ہے اور بہت بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی میں نے پہلے بھی کافی تعریف سن رکھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عمرو ایار اور زکوٹا اسی شہر کی طرف گئے ہوں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد کامئی نے سانپ کا روپ اختیار کیا۔ نستور نے اسے اپنی کلائی کے ساتھ لپیٹ لیا۔ اب نستور کی پوری طاقت اس کے پاس تھی، اسے غائب ہو کر اڑنے کے لیے کامئی کا مہرہ اپنے منہ میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی وقت نستور غائب ہوا اور کھنڈر سے نکل کر شمال کی جانب تاروں سے بھرے آسمان میں پرواز کرنے لگا۔ اب ہم نستور اور کامئی ناگن کو 3000 سال پرانے شہر کاربھج کی طرف اڑتا چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے عمرو ایار اور زکوٹا کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ عمرو ایار، زکوٹا اور یاماک سانپ کو جب یروشلم شہر میں رہتے 6-7 دن گزر گئے اور نستور کا کچھ پتہ نہ چلا تو یروشلم سے نکل پڑے۔ ان کی منزل اگلا شہر کاربھج ہی تھا، کیونکہ شمال مغرب کی جانب آگے یہی سب سے بڑا شہر آتا تھا۔ کاربھج شہر میں وہ سمندر کے کنارے ایک پرانی سرائے میں ٹھہر گئے۔ زکوٹا کہنے لگا، دوستوں، نستور اور کامئی ناگن کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ ابھی تک یہی خلائی سیارے میں تو نہیں ہیں۔ عمرو ایار نے کہا، ہم زمین پر ہیں، ہمیں خلائی سیارے کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یاماک سانپ بولا، یہاں ہمیں خلائی سیارے کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، ہم تاریخ کے پرانے زمانے میں آگے ہوئے ہیں، یہاں کسی کو کیا معلوم کہ کوئی خلائی سیارے کی مخلوق بھی ہوتی ہے۔ عمرو ایار کہنے لگا، چلو یار، باہر چل کر بیٹھتے ہیں، یہاں بہت گرمی ہے۔ تینوں دوست سرائے کے باہر آ کر کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے ٹھنڈی ریت پر بیٹھ گئے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، چاروں طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی، نیلے سمندر کی لہریں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ تینوں دوست آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نستور اور کامئی ناگن کا کھوج کہاں لگایا جائے۔ اتنے میں آسمان پر چاند کے قریب ایک سرخ روشنی کا دائرہ نمودار ہوا۔ یہ سرخ روشنی نیچے اترنے لگی۔ عمرو نے کہا، یہ لال روشنی کیسی ہے زکوٹا؟ زکوٹا اور یاماک بھی اس روشنی کو دیکھنے لگے۔ یہ روشنی ایک گولے کی طرح زمین پر اتر کر ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ تینوں دوست بھاگ کر ریت کے ٹیلے کی طرف گئے اور چھپ کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرخ پتھر انگارے کی طرح چمک رہا ہے، پھر ایسا ایسا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ کافی بڑا پتھر تھا۔ پھر اس پتھر کا ایک دروازہ کھلا اور اندر سے ایک آتشناک چہرے والا اژدہا برآمد ہوا۔ اس کی 7 زبانیں تھیں جو حرکت کر رہی تھیں، اس کے منہ سے سسکاریوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی یاماک سانپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عمرو بولا، یہ کوئی آسمانی بلا ہے؟ زکوٹا بولا، یہاں سے چلے جاؤ، کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ یاماک سانپ نے کہا، دوستوں، ہماری تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یاماک سانپ بولا، یہ اژدہا کوئی کاف کے اژدہا اور سانپوں کی دنیا کا بادشاہ ہے، یہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ زکوٹا بولا، نہیں، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، یہ اژدہا تمہیں نکل جائے گا۔ یاماک مسکرایا، نہیں دوست، یہ ہمارا مہربان بادشاہ ہے، یہ صرف برے آدمیوں کا دشمن ہے، صرف برے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ہمارا دوست ہے۔ آتشی اژدہا اس دوران یاماک سانپ کی طرف دیکھ کر بڑی محبت سے اسے سسکار کر اپنی طرف بلا رہا تھا۔ یاماک سانپ باری باری عمرو ایار اور زکوٹا کو گلے ملا اور اژدہے کی طرف بڑھا۔ اژدہے نے اپنا سر اس کے آگے کر دیا، یاماک اس کے سر پر بیٹھ گیا۔ اژدہا واپس پتھر کے اندر چلا گیا۔ یاماک سانپ دور تک ہاتھ ہلا ہلا کر زکوٹا اور عمرو ایار کو خدا حافظ کہتا رہا۔ پتھر کا دروازہ بند ہو گیا۔
پتھر ایک بار پھر سرخ ہوا اور اچھل کر فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے اڑتا ہوا چاند کے پاس جا کر غائب ہو گیا۔ زکوٹا کہنے لگا، لو بھائی، ایک اور دوست ہم سے جدا ہو گیا۔ عمر و یار کہنے لگا، خدا کو یہی منظور تھا، دوست ہمیشہ ساتھ نہیں رہا کرتے، چلو اب واپس سرائے میں چلتے ہیں۔ قدرت نے یاماک سے جدا ہونے کا ایک بہانہ بنایا تھا اور وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ ابھی وہ سرائے میں جانے ہی لگے تھے کہ اچانک ایک بادبانی جہاز دور سے آتا نظر آیا۔ عمرو بولا، کوئی سمندری جہاز آ رہا ہے، دیکھتے ہیں اس کے مسافروں میں نستور اور کامئی ناگر نہ ہو۔ جہاز دور ہی سے سمندر میں رک گیا۔ چاندنی میں اس کے بڑے بڑے بادبان صاف نظر آ رہے تھے۔ جہاز میں سے 6-7 کشتیاں اتار کر سمندر میں ڈال دی گئیں۔ ان کشتیوں میں کچھ لوگ بیٹھ گئے۔ چاندنی میں ان لوگوں کے چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب کشتیاں قریب آئیں تو معلوم ہوا کہ سارے آدمیوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ ساحل پر اترتے ہی انہوں نے نعرہ لگا کر سرائے پر حملہ کر دیا۔ جو آدمی نظر آیا اس کو پکڑ لیا، اگر وہ بھاگا تو اس پر تیر چلا کر مار ڈالا یا تلوار کا وار کر کے سر کاٹ دیا۔ عمر و یار نے کہا، ارے زکوٹا، یہ بحری ڈاکو ہیں، یہ ڈاکو ساحلی علاقوں پر حملہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر لے جاتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا کر دوسرے شہروں میں بیچ دیتے ہیں۔ اتنے میں 3-4 ڈاکو عمرو اور زکوٹا کی طرف بھی آئے۔ ایک نے زکوٹا پر اور دوسرے نے عمر و عیار پر تلوار کا وار کیا۔ عمر و عیار نے ڈاکو کو پکڑ کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا اور وہ غائب ہو گیا۔ زکوٹا نے نعرہ مارا، زیبینوف، اور دوسرے ڈاکو کو پکڑ کر ہوا میں اتنی زور سے اچھالا کہ وہ 10 منزلہ عمارت کی بلندی سے بھی اوپر جا کر نیچے گرا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ دوسرے ڈاکوؤں نے زکوٹا اور عمرو پر حملہ کر دیا۔ عمرو اور زکوٹا ایک دم غائب ہو گئے۔ بحری ڈاکو حیران ہو کر ادھر ادھر چاندنی میں دیکھنے لگے کہ 2 آدمی یہاں کھڑے تھے، وہ کہاں گئے؟ زکوٹا نے غیبی حالت میں ہی 2 ڈاکوؤں کو گردنوں سے پکڑ کر اتنی زور سے ٹکرایا کہ دونوں کے سر دھڑ سے الگ ہو گئے۔ عمر و عیار نے ڈاکوؤں کو پکڑ پکڑ کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ بہت سارے ڈاکو اس نے اپنی زنبیل میں ڈال دیے۔ زنبیل میں جانے کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ جب 6-7 ڈاکو باقی رہ گئے تو عمرو نے زکوٹا سے کہا، وہ دیکھو 2 ڈاکو ایک مکان میں گھسے ہیں، چلو انہیں پکڑتے ہیں، وہ ضرور وہاں عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں گے۔ زکوٹا اور عمرو غیبی حالت میں دکان میں داخل ہوئے۔ وہاں دونوں ڈاکو عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے ہی لگے تھے کہ زکوٹا اور عمر و یار نے انہیں گردنوں سے پکڑ کر ایسا مروڑا کہ ان کی گردنیں الگ ہو گئیں۔ جب سارے ڈاکو مار دیے گئے تو زکوٹا کہنے لگا، چلو ڈاکوؤں کے جہاز پر چلتے ہیں، وہاں ان ڈاکوؤں کا سردار ضرور موجود ہوگا، اس کو بھی جا کر ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ ظالم لوگ آئندہ کسی پر ظلم و ستم نہ کر سکیں۔ عمرو بولا، ہاں چلو، ظلم کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتے ہیں۔ زکوٹا اور عمر و عیار دونوں غیبی حالت میں سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے سمندر میں دور کھڑے بادبانی جہاز کے عرصے یعنی ڈیک پر اتر آئے۔ بحری جہاز پر تیل کے بڑے بڑے فانوس جل رہے تھے۔ بحری ڈاکوؤں کا سردار تلوار ہاتھ میں پکڑے اپنے محافظوں کے ڈاکوؤں کے ساتھ وہاں کھڑا ساحل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کہنے لگا، یہ لوگ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ ایک ڈاکو بولا، سردار بہت سے لوگوں کو غلام بنایا ہوگا، انہیں کشتیوں میں بٹھا رہے ہوں گے۔ بحری سردار ایک اونچا لمبا ظالم چہرے والا قزاق تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں ایک ڈاکو کو حکم دیا، جا کر معلوم کرو یہ کم بخت وہاں کیا کر رہے ہیں۔ ابھی یہ ڈاکو کشتی میں اترنے ہی لگا تھا کہ ایک ڈاکو سمندر میں کسی طرح زکوٹا اور معیار سے جان بچا کر تیرتا ہوا جہاز کے قریب آیا۔ اسے رسی کی مدد سے اوپر کھینچ لیا گیا۔ بحری سردار نے غصے میں پوچھا، تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈاکو نے کہا، سردار وہاں ہم نے حملہ کیا ہی تھا کہ غیبی آدمی شہر والوں کی مدد کو آگے، پہلے وہ نظر آتے تھے پھر غائب ہو گئے، انہوں نے ہمارے سارے ڈاکوؤں کو قتل کر ڈالا ہے۔ بحری سردار کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور غصے میں اس نے اچھل کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو، میرے سارے ڈاکو قتل کر دیے گئے ہیں۔ بحری سردار نے زور سے عرشے پر پاؤں مارا، تلوار کے وار سے بچ کر آئے ہوئے ڈاکو کو بھی قتل کر دیا اور غضبناک ہو کر سیڑھیاں اتر کر جہاز کی نچلی منزل میں چلا گیا۔ عمرو اور زکوٹا بڑے خوش ہو رہے تھے۔ عمرو نے کہا، زکوٹا کیا خیال ہے، میں سارے جہاز کو اپنی زنبیل میں نہ ڈالوں؟ زکوٹا بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جہاز ڈاکوؤں کے ختم ہو جانے کے بعد مسافروں کے لیے بھی کام آ سکتا ہے، چلو نیچے چل کر اس ظالم ڈاکو کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے کیا کر رہا ہے۔ دونوں بحری جہاز کی نچلی منزل میں آ گئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی نازک اور حسین لڑکی تخت پر اداس بیٹھی تھی، اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ بحری سردار کو دیکھ کر لڑکی التجا کرنے لگی، مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دے، میری جدائی میں انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہوگا۔
بحری ڈاکو نے چیخ کر کہا، میرے ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں اور تمہیں اپنے ماں باپ کی پڑی ہے؟ میں تجھے ملک شام میں لے جا کر فروخت کروں گا اور لاکھوں دینار حاصل کر کے نئے ڈاکو بھرتی کروں گا۔ خبردار، اب چپ چاپ بیٹھی رہے۔ بحری ڈاکوؤں کا سردار ایک طرف دوسرے تخت پر بیٹھ کر اپنے محافظ ڈاکوؤں سے مشورہ کرنے لگا۔ عمرو اور زکوٹا اس وقت وہاں موجود تھے، مگر انہیں کوئی دیکھ نہ سکتا تھا کیونکہ دونوں غائب تھے۔ زکوٹا نے عمرو عیار سے کہا، اس مظلوم لڑکی کو اس کے ماں باپ کے پاس پہنچانا ہمارا فرض ہے عمرو۔ عمرو عیار بولا، ہاں ہمارا فرض ہے، چلو اس کی مدد کرتے ہیں۔ دونوں کی آواز وہاں ڈاکوؤں اور ان کے سردار نے سنی تو حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک ڈاکو نے کہا، سردار، جن غیبی آدمیوں نے ہمارے ڈاکو ہلاک کیے ہیں وہ یہاں بھی آ گئے ہیں، یہاں سے بھاگ چلیں۔ بحری سردار نے تلوار لہرا کر کہا، دیکھتا ہوں کہ کون ہمیں قتل کرتا ہے، میں ان جادوگروں کو خود ہلاک کروں گا۔ زکوٹا نے عمرو سے کہا، عمرو ظاہر ہو جاؤ۔ زکوٹا نے زیبی نوف کا نعرہ لگایا اور ظاہر ہو گیا۔ عمرو یا بھی چٹکی بجا کر طوطے کی آواز لگا کر ظاہر ہو گیا۔ بحری سردار اور محافظ ڈاکو تلواریں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے، مگر اس سے پہلے کہ وہ زکوٹا اور عمرو پر حملہ کرتے، زکوٹا نے 2 ڈاکوؤں کی گردنیں مروڑ ڈالی اور عمرو نے 4 ڈاکوؤں کو اپنی زنبیل میں پھینک کر غائب کر دیا۔ اب وہاں صرف ڈاکوؤں کا سردار ہی رہ گیا تھا۔ لڑکی بیچاری سہم کر تخت پر بیٹھی یہ طلسمی کھیل دیکھ رہی تھی۔ بحری ڈاکو نے تلوار اٹھا کر کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زکوٹا بولا، اے ظالم آدمی، تو نے اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر ڈالا ہے، کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی ہیں، کتنے بچوں کو یتیم کیا ہے، تجھے اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا۔ عمرو نے کہا، میں اسے زنبیل میں غائب کر دیتا ہوں۔ زکوٹا بولا، نہیں عمرو، میں خود اس سے ہزاروں بے بس مظلوموں کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ چل بحری ڈاکوؤں کے ظالم سردار، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بحری ڈاکو بھی ہار ماننے والا نہیں تھا، اس نے تلوار سے زکوٹا پر حملہ کر دیا۔ زکوٹا نے بحری ڈاکوؤں کا وار اپنے ہاتھ پر روکا، اس کی تلوار پکڑ کر 2-3 ٹکڑے کر دیے، پھر گردن سے بحری ڈاکو کو پکڑ کر اٹھایا اور عمرو نے کہا، عمرو جہاز کے اوپر آ جاؤ۔ جہاز کے اوپر جا کر زکوٹا نے بحری ڈاکو کو زور سے فرش پر دے مارا۔ بحری ڈاکو کی چیخیں نکل گئیں، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔ زکوٹا نے بحری سردار ڈاکو کی گردن میں رسی ڈالی اور اسے سمندر میں ڈبو دیا، ایک غوطہ دیا، پھر رسی کھینچ کر اس کا سر پانی سے باہر نکال دیا۔ اس طرح زکوٹا نے بحری ڈاکوؤں کے ظالم سردار کو سمندر میں غوطے دے دے کر ادھموا کر دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا کہ کوئی شارک مچھلی آئے اور اسے کھا جائے۔ زکوٹا نے کہا، وہ دیکھو عمرو، وہ ایک شارک مچھلی ادھر ہی آ رہی ہے۔ ایک شارک مچھلی بڑی تیزی سے جہاز کی طرف آ رہی تھی۔ شارک نے قریب آتے ہی ظالم بحری ڈاکوؤں کے سردار کو ہڑپ کر لیا۔ زکوٹا نے رسی چھوڑ دی۔ عمرو بولا، ایسے ظالم آدمی کو یہی سزا ملنی چاہیے۔ زکوٹا نے کہا، چلو دوست، نیچے چل کر اس پیاری بچی کی خبر لیتے ہیں، خدا جانے اس کا خوف کے مارے کیا حال ہو رہا ہوگا۔ دونوں جہاز کی نچلی منزل میں آ گئے۔ خوبصورت معصوم لڑکی کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی، وہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے زکوٹا سے پوچھا، کیا تم جن بھوت ہو؟ عمرو بولا، نہیں بیٹی، ہم بھوت نہیں ہیں، میں عمرو عیار ہوں، یہ زکوٹا جن ہے، مگر ہم نیک لوگ ہیں اور دکھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دیتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، ہم تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، میرا نام سیمی ہے، میں ملک پارلینا کی سوداگر کی بیٹی ہوں، میرا ملک پیچھے سمندر کے کنارے 2 دن کے سفر پر واقع ہے۔ عمرو کہنے لگا، زکوٹا، ہم جہاز کو واپس موڑ کر سیمی بیٹی کے ملک میں چلتے ہیں۔ زکوٹا نے کہا، اس طرح ہمیں 2 دن لگ جائیں گے اور ابھی ہمیں واپس آ کر یہاں نستورا اور کامئی ناگن کو بھی تلاش کرنا ہے۔ تم ایسا کرو کہ سیمی بیٹی کو اپنی زنبیل میں ڈالو، ہم اڑ کر اس کے ملک میں پہنچیں گے۔ عمرو نے کہا، اچھا اسی طرح صحیح، چلو بس سیمی بیٹی میری زنبیل میں آ جاؤ۔ عمرو یار نے زنبیل کھول دی، سیمی ڈر رہی تھی۔ عمرو نے کہا، زنبیل میں جھانک کر دیکھو، تمہارے لیے وہاں کتنا خوبصورت تخت بچھا ہوا ہے۔ سیمی نے زنبیل میں دیکھا تو واقعی وہاں پر ایک خوبصورت باغ تھا، جس میں پھولوں کے درختوں کے پاس ایک چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ چشمے کے کنارے سنگ مرمر کا ایک تخت تھا۔ عمرو نے کہا، اب تم اس تخت پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ سیمی زنبیل میں اتری اور تخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ عمرو یار نے زنبیل کا منہ بند کر دیا، دونوں جہاز کے اوپر آ گئے۔ زکوٹا نے کہا، ظلم کی نشانی اس جہاز کو بھی غرق کر دینا چاہیے۔ زکوٹا نے دونوں بازو پھیلائے، زیبی نوف کا نعرہ لگایا، ایک دھماکہ ہوا اور ڈاکوؤں کے بحری جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عمرو یار اور زکوٹا غائب ہو کر ہوا میں بلند ہو گئے۔ جہاز ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں غرق ہو گیا۔
عمرو اور زکوٹا ہوا میں ملک پارلینا کی طرف اڑنے لگے۔ جیسا کہ سیمی نے انہیں کہا تھا کہ وہ سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ بلند ہو کر فضا میں اڑ رہے تھے۔ سمندری جہاز پارلینا کے شہر میں 2 دن میں پہنچتا تھا، مگر وہ اتنی تیز اڑ رہے تھے کہ آدھے گھنٹے میں انہیں ایک شہر کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ یہ شہر پارلینا تھا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے شہروں کو بھی ملک ہی کہا جاتا تھا۔ شہروں پر بادشاہ حکمران ہوتے تھے۔ ہر شہر کا اپنا سکہ ہوتا تھا، اپنی فوج ہوتی تھی۔ اس پرانے زمانے میں صرف چین اور مصر میں بادشاہتیں تھیں جو شہروں سے نکل کر دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کی سلطنتیں تھیں اور ان میں کئی شہر آباد تھے، اس لیے پارلینا کو بھی ملک ہی کہا جاتا تھا اور شہر بھی، جس طرح بابل نام کا ملک بھی تھا اور ایک شہر بھی تھا۔ پارلینا شہر کے اوپر سے گزرنے کے بعد زکوٹا اور عمرو عیار شہر کے ایک باغ میں اتر گئے۔ انہوں نے زنبیل میں سے سیمی کو باہر نکالا اور کہا، بیٹی سیمی، تیرا شہر آ گیا ہے۔ سیمی نے چاندنی رات میں باغ کو دیکھ کر پہچان لیا اور خوش ہو کر بولی، ہاں یہ ہمارا شہر ہے، میرا گھر اس باغ کے پیچھے ہے۔ زکوٹا اور عمرو عیار نے لڑکی کو ساتھ لیا اور اس کے گھر کے باہر آ گئے۔ یہ مکان بڑا خوبصورت تھا۔ باہر ایک غلام پہرا دے رہا تھا۔ غلام نے سیمی کو پہچان لیا اور خوش ہو کر بولا، بیٹی تو آ گئی، خدا کا شکر ہے، جلدی سے میرے ساتھ اندر چل، تیرے ابا امی تجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے۔ عمرو اور زکوٹا نے لڑکی کو غلام کے حوالے کیا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ عمرو یار کہنے لگا، یار جلدی سے واپس کاربھج کی سرائے میں چلو، ہو سکتا ہے وہاں نستور سے ملاقات ہو جائے۔ زکوٹا بولا، بھائی خدا جانے نستور کو کس خلائی سیارے میں ہوگا، یہ شہر خوبصورت لگتا ہے، چلو ذرا اس کی سیر کر لیں۔ دونوں انسانی شکلوں میں شہر کے بازاروں کی سیر کرنے لگے۔ یہ قدیم شہر تھا مگر بڑا خوبصورت تھا۔ بڑی بڑی حویلیاں بنی ہوئی تھیں جن میں شمعدانوں کی روشنیاں روشن ہو رہی تھیں۔ دونوں دوست سیر کرتے کرتے ایک حویلی کے سامنے پہنچے تو وہاں ایک بورڈ لگا تھا۔ بورڈ کے نیچے ایک نابت پڑی تھی، قریب ہی نابت بجانے والے ڈنڈے بھی رکھے ہوئے تھے۔ بورڈ پر وہاں کی زبان میں کوئی عبارت لکھی تھی۔ دونوں عبارت پڑھنے لگے۔ بورڈ پر اس زمانے کی زبان میں لکھا تھا۔ ابھی زکوٹا عبارت پڑھنے ہی لگا تھا کہ زکوٹا نے نابت بجا دی۔ عمرو عیار نے عبارت پڑھ کر کہا، زکوٹا بھائی تم نے یہ کیا غضب کر دیا، خواہ مخواہ نابت بجا دی۔ اس بورڈ پر لکھا ہے کہ جو کوئی نابت بجائے گا اسے حویلی کی جادوگرنی کے ساتھ شطرنج کی بازی لگانی پڑے گی۔ اگر نابت بجانے والا بازی جیت گیا تو جادوگرنی اس کی غلام بن جائے گی، اگر نابت بجانے والا بازی ہار گیا تو وہ جادوگرنی کا غلام بن جائے گا اور ساری زندگی جادوگرنی کا غلام بن کر رہے گا۔ زکوٹا بولا، اب تو میں نے نابت بجا دی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نابت کی آواز پر حویلی کا دروازہ کھل گیا۔ ایک کالا کلوٹا موٹا تازہ حبشی غلام تلوار ہاتھ میں لیے باہر نکلا اور زکوٹا عمرو کی طرف دیکھ کر بولا، اگر تم اپنے وعدے کے پکے اور بہادر آدمی ہو تو حویلی کے اندر چل کر جادوگرنی کے ساتھ شطرنج کی بازی کھیلو۔ زکوٹا بولا، ہم وعدے کے پکے اور بہادر آدمی ہیں، ہم تیری مالکہ جادوگرنی کے ساتھ چل کر شطرنج کی بازی لگائیں گے اور بازی جیت کر اسے اپنی غلام بنائیں گے۔ حبشی غلام ہنس کر بولا، تمہارے جیسے کتنے ہی آدمی آئے اور آج تک جادوگرنی کے غلام بن کر اس کی خدمت کر رہے ہیں، چلو میرے ساتھ اندر آ جاؤ۔ زکوٹا اور عمرو عیار حبشی غلام کے ساتھ حویلی میں داخل ہو گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔